اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم صاحب عروہ نے عروہ میں ایک جگہ فرمایا ہے کہیں کہیں پہ عمل بھی ایک معنی رکھتا ہے، اور اگر وہ معنی ایک اسٹیٹمنٹ کی طرح سے آ جائے تو پھر وہ بھی حجت ہے ہمارے لیے۔ عمل کیونکہ اپنے آپ میں خاموش ہوتا ہے عمل، لیکن بہرحال کبھی کبھی عمل بھی ایک چیز کو بیان کرتا ہے۔ اب جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کے جتنے بھی عمل تھے وہ بہرحال ایک ظاہر کو واضح کر رہے تھے۔ ظاہری طور پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ظاہر کر رہا ہے۔ کہ وہ چیزیں جو مرتبط ہے امام حسین علیہ السلام، جو امور امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہیں، ان میں یہ چیز بھی ظاہراً اشکال نہیں رکھتی ہے۔ دیکھیے بہرحال استظہار کیا ہے، یعنی یہ ظاہر خاص ہے یا خاص نہیں ہے اس چیز سے۔ اگر اس کا ظاہر خصوصیت رکھتا ہے تو معتبر ہے بہرحال، لیکن اگر ظاہر خصوصیت نہ رکھتا ہو یا ثابت نہ ہو اس کی خصوصیت تو پھر اس کے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے زمانوں میں کربلا میں جب ہم پہنچتے تھے جاتے تھے، جو بعض فرش اور قالین وہاں آئے تھے حرم کے لیے، جو بڑے بڑے قالین تھے حرم کے 50 میٹر سے بھی زیادہ، اس پہ نام، اب جیسے وہاں پہ اس پہ لکھا ہوتا تھا یہ حرم امام حسین کے لیے، اور یہ ظاہر سے بچھا ہوا ہے فرش ہے، تو عام طور سے علماء کہتے تھے اشکال نہیں ہے۔ مثلا لکھا ہوا ہے بالائے سر رکھا جائے، اس فرش پہ لکھا ہوتا تھا، لیکن مثال کے طور پہ دوسری جگہ بھی رکھا جاتا ہے، تو عام طور سے علماء کہتے ہیں مشکل نہیں، کیونکہ بالآخر حرم میں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر علماء کی یہ سیرت ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کہتے کہ نہیں، جہاں پر لکھا ہے وہیں پہ رکھے۔ مثلا اگر حضرت کے پیر کی طرف رکھا ہے جبکہ بالائے سر رکھنے کی جگہ اس پہ لکھا ہوا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، ظاہراً کوئی اشکال نہیں ہے۔ مراجع عام طور سے تھے، بڑا بڑا لکھا ہوتا تھا اس کے اوپر، یعنی کیونکہ باقاعدہ وہ قالین میں حق کیا ہوتا تھا، لیکن کسی علماء میں سے کسی نے اشکال نہیں کیا اس کے اوپر۔ میرا کہنا بھی ہے، کوئی اگر اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ اس کے اندر خاصیت نہیں ہے اس چیز سے، تو بہرحال وہ اس کے اوپر عمل کرے، یعنی جو جس معنی تک پہنچے گا، اصل یہ ہے کہ خاصیت نہیں ہے اس کی۔ اگر کسی اور جگہ رکھ دے، مثلا اگر خصوصیت کو مان لے تو پھر تو جہاں وہ رکھنا چاہیے اگر وہاں نہیں ہے تو پھر اس پہ نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، لیکن علماء نے عام طور سے اس کو خصوصیت نہیں مانا ہے۔ دیکھیں، جانے کا راستہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا الگ تھا اور واپسی کا راستہ الگ تھا۔ تھا کہ اذیت زیادہ ہو ان لوگوں کو، تو سیدھے راستے سے نہیں لے گئے تھے اہل بیت، ان کو گھما کے لے گئے تھے، موصل کے راستے سے موصل سے بالبک لے کے گئے، یہ دمشق کا راستہ نہیں ہے۔
دمشق کا سیدھا راستہ جو ہے وہ 1000 کلومیٹر سے کم کا ہے، لیکن تقریباً 1500 کلومیٹر لے گئے، لیکن واپسی میں اس راستے سے نہیں ہے، بالکل سیدھے آئے۔ آپ حج کے روایات میں دیکھیں، کوفے سے مکے کا راستہ آئمہ علیہ السلام کے زمانے میں تھے جو حیوانات سے جاتے تھے، 2 ہفتے تھا راستہ، اگر کوئی بہت سیرے جاتا تھا تو 3 ہفتے پہنچ جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام مکے سے 8 ذی الحجہ کو نکلے، وہ بھی اس وقت جتنا بڑا عظیم کاروان آپ لے کے چل، 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے، یعنی 3 ہفتے میں پہنچ گئے، اور کوفے سے مکے تک 2000 کلومیٹر ہے تقریباً، اور دمشق سے کربلا 1000 کلومیٹر یا اس سے بھی کم ہے، تقریباً آدھا راستہ ہے۔ روایات حج میں ہے کہ کوئی کوفے سے مکے تک 1 ہفتے میں چلا جائے، یعنی 1 ہفتے میں جا سکتے تھے، اس نے حیوان پہ ظلم کیا ہے، یعنی اس سے زیادہ اس کو تیز لے گیا ہے، اور کوفے سے مکہ 2 برابر تھا شام کے مقابلے میں، شام اور کربلا کا، تو 1 ہفتے میں لوٹ گئے۔ 1 ہفتے میں وہاں متعارف تھا اس طرح سے اتنی دوری کو طے کرنا۔ اگر ہم دوسری مانگیں کہ اگلے سال 40 میں لے تو 1 سال دمشق میں نہیں مان سکتے ہم، یعنی ہمارے پاس ثابت نہیں ہے۔ خود اصل مسئلہ بھی پورا کامل نہیں ہے ہمارے لیے روشن۔ تبعیضیہ مائع موصولہ کے ساتھ نہیں آ پائے گا۔ ما اصابہ بن مصیبہ، یہاں پر پھر ما الفاظ عموم میں ہے، اس کو تبعیض سے ہٹا دے گا، یہ من کی وجہ سے تبعیض سے ہٹ جائے گا۔ کیونکہ یہ ما جو ہے یہ آ کر من اس کو بیان کر رہا ہے، مبہم ہے، یعنی عمومی ہے، عموم کے معاملے میں، لیکن مقتضی جو ہے آیات کا ہے، جو آیات ہوں یعنی اگر وہ تکوینی طور پر نہیں چاہے تو نہیں ہو پائے گا۔ یعنی اگر وہ چاہیں تو اس کو بدل سکتے ہیں، اور خدا تشریعی طور پہ اس کو قبول کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ یعنی کوئی انسان ظلم کے
کوئی ظلم سے کسی کو قتل کرتا ہے تو بالآخر خدا نے اس کو ایک طاقت دی ہے، لیکن یہ تکوینی طاقت ہے۔ تو دوسری آیات کے سے اگر ہم اس کو معلوم کریں تو بھی یہ تکوین کی طرف اشارہ ہے، یعنی خدا بالآخر اگر خدا نے کسی بندے کو طاقت نہ دی وہ کچھ نہیں کر سکتا بندہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نے طاقت دی ہے اور خدا نے قدرت دی ہے تو اس کا یہ عمل بھی جائز ہو جائے کیونکہ خدا نے دی ہے طاقت۔ خدا نے خود ہمارے ہاتھ کو آزاد چھوڑا ہے، خدا چاہتا تو ہمیں مجبور بھی کر سکتا تھا، لیکن پھر وہ جو حکمت تھی وہ ختم ہو جاتی۔ اراده تکوینی یعنی به انسان قدرت داده. آخه ببینید تو اون آیه دیگه داره کلن نمد، کلن یعنی کی؟ یعنی خوب و بد. یعنی تمام آیات کو جب ہم دیکھیں گے، جمع کریں گے تو معنی تکوین میں آئیں گے، یعنی تکوینی طور پہ ہر چیز کو خدا نے خلق کیا ہے، ہر طاقت خدا نے عطا دی۔ بله بله خدا خواسته که خدا لعنت کرے شیبر پر، لیکن خدا نے اختیار دیا تھا شیبر کو، وہ چاہتا تو ظلم کرتا، مطلب اسے ظلم اپنے اختیار سے کیا ہے، اور وہ ظاہری طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کی قدرت تکوینی طور پر ہے۔ فضیلت دیگه خدای عز و جل بشر را فضیلت ہے، خدا نے تمام انسانوں کو خلق کیا، 14 انسانوں کو سب سے اعلیٰ خلق کیا۔ معلوم ہے، لیکن خدا نے اس طرح سے ادارے تکوینی، یہ ادارے تکوینی اس نے ان 14 پہ کیا، ہمارے اور آپ کے لیے نہیں کیا یہ تکوینی ارادہ۔ ارادے خدا نبوده اون، یہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی خدا نے آپ کو بیٹا بنایا اور آپ کے والد کو آپ کو باپ بنایا، آپ کا باپ بنایا، تو یہ فضیلت ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ تکوینی ہے، یعنی آپ کے اختیار میں نہیں۔ ہر چیز تشریعی نہیں اور ہر چیز جبر احکام میں، نه در غیر احکام نه در مقامات۔ خدا نے آپ کے والد کو آپ کا باپ بنایا اور آپ کو بیٹا بنایا، شما قرار داده، بر شما آپ کو شکر کرنا ہے اپنے والد کو، اور آپ کو برعکس ہوتا کہ آپ بے باپ ہوتے وہ بیٹا ہوتے تو یہ برعکس ہو جاتا، تو پھر فضیلت کا لازمہ تشریع نہیں ہے، تکوین سے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ کی اینجورشون کرده که گوش به حرفش بدن؟ عیبی نداره، اشکال نداره. بله اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی فضیلت ہے، تب بھی فضیلت ہے۔ نه میگم اگرم این نباشه باز فضیلت هست یا نیست؟ فضیلت لازم لا اگه میکرد انجام نمیدادیم. بله اینم بله فرمایش.
قرآن نے کہا میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر. آپ کے باپ جو ہیں ان کو آپ کے اوپر فضیلت ہے یا نہیں آپ کے اوپر باپ ہونے کی وجہ سے، لیکن ان کے اختیار میں تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ فضیلت اختیار سے اختیاری ہونے کی وجہ سے فضیلت ہوگی، ایسا نہیں ہے. اگر برعکس کر دیتا خدا تو انہیں آپ کی طرح اطاعت کرنی پڑتی اور احترام کرنا پڑتا. فضیلت میں تکوین بھی کافی ہے، وہ دوسری چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن فضیلت میں خود تکوین سے بھی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. کیونکہ امام حسین بہت آرام سے آ رہے، یعنی دھیرے سفر کر رہے تھے. یعنی عام طور سے جس طرح لوگ سفر کر سکتے تھے کرتے تھے اس دور میں، ان سے دھیرے چل رہے تھے. اسی طرح امام حسین یعنی جو لوگ 14 یا 15 تاریخ کو بھی مکے سے نکلے وہ امام حسین سے جا ملے. شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے عرض کیا کوفے سے مکے تک 2000 کا فاصلہ ہے، 2000 کلومیٹر پر، لیکن عام طور سے 2 ہفتے میں پہنچ جاتے تھے. اور شام سے کربلا تو 1000 ہے، اس سے آدھا ہے، حتی اس سے کمتر ہے. روایت میں ہے کہ جو آدمی بہت تیز گیا، 1 ہفتے کے اندر گیا کوفے سے عرفات، اس نے ظلم کیا حیوان پہ تیز جانے کے، یعنی تیز آتے تھے 2000 کلومیٹر کو بھی 1 ہفتے میں آ جاتے تھے. تو اس کی روایت ہے کہ یہ تیز چلتا تھا حیوان پہ، اس نے ظلم کیا ہے. تو بہرحال جب 2000 کلومیٹر کا فاصلہ 1 ہفتے میں ہو سکتا تھا تو یہ تو آدھا راستہ ہے اس کا. کیونکہ روایت میں کچھ لوگ حج کے بعد آئے اور پھر بھی امام حسین تک پہنچ گئے. یہ اہل کتاب کے لیے، ایک دوسری جگہ پر ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے، اور اسی میں آیا ہے آخر میں کہ اللہ ان چیزوں سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں. یعنی بہرحال یہ ایک مشرک ہے، ایک قسم یہ بہرحال ایک شرک ہے. ضروری نہیں کہ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کا شریک قائل ہو، نہیں، جو کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے. جو یہ کہہ رہی ہے کہ اہل کتاب بھی مشرک ہے، یہ دلیل حاکم ہے.
خدا نے حکم دیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. جناب موسیٰ کے پاس روایت ہے کہ خدا سے میں مریض ہو گیا ہوں، بیمار ہو گیا، مجھے شفا دے. خدا نے کہا کہ مضمون روایت یہ کہ جاؤ دوا لو اس کی. جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا کیا شفا تجھ سے نہیں؟ تو خدا نے کہا کہ دوا بھی میں نے خلق کی ہے. تو اس سے ایک طریقہ بنایا گیا. ڈاکٹر کے پاس جانا یہ شرک نہیں ہے. نه کسی بگه خدا شریک داره در خلق، یہ کوئی کہے کہ خدا شرک، خدا کا کوئی شریک ہے خلق کرنے میں، خدا بگه خدا نگه کوئی یا کوئی خدا کہے خدا کا بیٹا ہے، یہ شرک ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ شرک ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بری ہے اس شرک سے، یعنی اس کو بھی مصداق شرک مانا ہے قرآن نے. اونایی که نجس نمیدونن اهل کتابو که کمتر از شیعه هستن، اما یہ مجموعه روایات کی وجہ سے کہ جو عام طور سے ہمارے علماء نے کم بیان کیا ہے لیکن تواتر کے ساتھ روایتیں ہیں. متواتر ظاہرا داره فقط بله یہ تاریخ کی بات ہے. یہ احکام میں واجب یا احکام حرام نہیں کہ اس کے لیے روایت صحیح کی ضرورت ہو. تاریخ کے عنوان سے ہم قبول کر لیتے. کوئی جگہ تو تھی جہاں پہ جناب علی اکبر کو شہادت ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہوئی تھی، کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم قبول بھی کر لیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تاریخ ہے. یہ حکم شرعی تو نہیں ہے کوئی کہ ہم اس کے لیے ہم سند کو بحث کریں، کیونکہ تاریخ ہے. تاریخ میں بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، سند کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بله اما اگر کسی بخواد اجتناب بکنه، ہاں اگر کہ اجتناب کرنا چاہتا ہے، جیسے خاتون اس کی بیوی جو اہل کتاب ہے، زنش اهل کتابه که اشکال نداره کہ میری نظر میں اشکال بھی نہیں ہے نظر من کہ جماعتی هم همین قائلن کہ اگر اجتناب کرے تو حرج میں ہو جائے. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ اجتناب کرنا لازم نہیں ہے، یعنی اس طرح سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے کہ بیوی ہے اس کی. به خاطر حرج، ورنہ ظاہراً مشہور یہ ہے کہ یہ بھی نجس ہے. وہی تعالی اللہ عما یشرکون والے ہیں بحث، یہ بھی نجس ہیں مشرک ہونے کی وجہ سے. تشریف بله بله روایت ہے اس سلسلے میں. بله روایت یہ ایک روایت، شاید 10 سے زیادہ روایات ہیں اس طرح کے، یہ ان میں سے ایک ہے. که این یکیشه. کیونکہ یہ روایت اکیلے نہیں، تنها این روایت کیونکہ مشہور نے اعراض کیا ہے اس روایت سے. مشهور اعراض کرد. اب جواہر یا دیگر کتابوں کو دیکھیں، ببینید جواهر و غیره. میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اہل کتاب، جیسے کہ مشہور علماء کا نظریہ ہے کہ اہل کتاب نے اس آیت کے ذیل میں ان کو میں مشرک سمجھتا ہوں. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے لیے اجتناب کرنا حرج کا سبب ہو، اس کے جیسے اس کی زوجہ ہے مثلا اہل کتاب، چاہے وہ شادی کے جواز ہونے کو ہم مان لیں، مسلمان کا جائز ہونا جس کا میں قائل بھی ہوں، اب وہ اجتناب کرے کہ اور حرج میں ہو گیا تو لا حرج آ کر اس کو اجازت دے دے گا. لہذا ایسا نہیں کہ اس پہ اجتناب نہیں ہے، لیکن لا حرج آ کر اس کو اجازت دے دے گا. مشہور اور شہرت عظیمہ مقدمین و متاخرین نے دیکھیا نجاست میں، اور یہ روایات جو اس طرح کی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس سے اعراض کیا یا سند نہیں ہے. جیسے خادم کی بات ہو رہی ہے، خادمہ کی بات ہو رہی ہے جو اہل کتاب، تو یہ روایت جو ہے اس سے اعراض کیا علماء نے.
آپ اسی روایت کو دیکھیے، اس کی سند معتبر نہیں، ببینید سندش معتبر نیست. لہٰذا مشہور نے قبول نہیں کیا اس کو. لہذا ہاں بعض مشهور میں ہے سند، قبول نکرد. بعضی لیکن از جواہر سند اور دیگر داره علماء نے اس سے ولی اعراض کیا ہے. جواهر دیگران گفتن لہذا نه مشہور بر کے اساس اعراض سند سے اس سے ہم فراز مشهور تمام اہل نیست. کتاب کو طاہر نہیں بتا نمیتونیم سکتے، کل اهل کتاب کیونکہ طاهر جو روایات باشن اکثر به خاطر جن کی سند نہیں ہے یا روایات سند اکثر ہیں تو سند مشہور نے ان نداره سے بعضی اعراض با کیا، سند لہذا ہم داره کلی حکم نہیں دے سکتے مشهور ان کی اعراض طہارت پیش کا. کردن. ابراہیم ابراهیم ابن ابی محمود یہ خودش راوی جو خوبه، ہے اچھا ہے، اما قبلش لیکن رو نگاه میرے کنید ذہن میں ہے کہ اس سے ذکر پہلے کی جو سلسلہ سند ہے اس میں کوئی معتبر شخص جو ہے نیست. وہ غیر معتبر ہے. مسئله خلاف بعض نے اتفاق داره اس کو اینا عقد کو باطل معتقدن مانا که ہے، باطله اصلا. لیکن چونکہ به بعض علماء خاطر کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے یکی از روایاتش داره فان کہ المرأة یہ تأخذ من دین زوجها اگر ہم به روایت سے اگر یہ معلوم ہوتا ہے مأمون کہ باشه از این کیونکہ اولاد که جو یک ہے وہ زن اپنے شیعه زوج سے، شوہر دینش سے دین کو منحرف لیتی ہے، عقیدے بشه کو لیتی واسه ہے. این لو زوج اگر ہم یہ جماعتی گفتن اگه یہ مأمون خاتون جو ہے باشه وہ اپنے آپ کو اشکالی محفوظ نداره سمجھے کہ میتونن اس کا دین نہیں بگیرن خراب ہوگا، به عقیدہ نہیں خاطر خراب ہوگا، این تو پھر اشکال تحلیل نہیں ہے این شادی میں، روایت وہ الا داره. اشکال ہے. اگر خطا اگر بشه اللهم صل علی دیکھیے اللہم علی صلی ابن ابی علی یعنی طالب، خدا کو اللهم خطاب کر صل کے علی ذریعے فاطمه کوئی الزهرا، حرج نہیں ہے، اللهم صل علی علی ابن ابی کیونکہ طالب، خطاب اینها هیچ خدا اشکال سے ہے، نداره چون خطاب با خداست. خطاب اللہ سے. ہاں بله با امام سے اگر خطاب خطاب کر رہا ہے امام نماز خطاب میں تو به جائز خود نہیں. امام باشه ناجایز نیست. نه اگر کسی چیز کو نه نمیتونه. اگر خاتون نے زوجہ نے مہر کو ساقط مهر کر دیا ساقط میشه دیگه تو پھر دوبارہ واپس نہیں بعد مانگ حق سکتی. نداره دوباره برگرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سيد لا سيد الله يسلمك الله يسلمك الله يرحمك.